بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بخل کیا ہے، بخیل کی کیا تعریف ہے، کیا قرآن و حدیث کے اندر بخیل کے بارے میں کوئی آیات بینات ہیں یا احادیث میں اس کا کوئی حکم ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ جو بخل ہے، جس نے بخل کیا اور راہ حق میں مال خرچ کرنے سے بے پرواہ رہا، اس نے یوں اچھائی یعنی دین حق اور آخرت کو جھٹلا دیا۔ یعنی جس نے مال جمع کیا، کاروبار کرتا رہا، بڑھاتا رہا، اپنی تجوریاں برتا رہا، اتنا مال بڑھایا لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، مساجد پر، نیکی کے کاموں پر، راستہ بنانے پر، زکوٰۃ دینے پر، صدقات و خیرات دینے پر، غریب کی مدد کرنے پر کسی بھی حوالہ سے بندے نے خرچ نہیں کیا، تو اللہ فرماتا ہے یہ جو بخیل ہے، نہ اس کا دین ہے نہ اس کی دنیا ہے، اس نے اپنے آپ کو بھی جھٹلا دیا ہے، اس کا کوئی یعنی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، حق سے تعلق نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر روز صبح کو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور مال عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے الہی بخیل کے مال کو تباہ کر دے۔ یعنی دیکھیں کتنی اہمیت ہے اس کی، جو کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، کسی غریب کی مدد نہیں کرتا، تو دیکھیں ہر روز دو فرشتے آتے ہیں، اور ایک کہتا ہے اللہ یہ نیکی کے کام کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تیرے راہ میں مال لوٹاتا ہے، اسے چھپاتا نہیں ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اسے اور مال عطا کر، اور اگر یہ خرچ نہ کرے تو دوسرا کہتا ہے الہی بخیل کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اب تباہی و بربادی کس صورت میں نازل ہوتی ہے یہ بندے کو سمجھ نہیں آتی، عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس بڑی دولت ہے، لیکن اب یہ مال نکلتا ہے تو کبھی اولاد بے وفا ہو جاتی ہے، کبھی اولاد وفادار نہیں رہتی، کبھی کہیں سے عزت اور کہیں سے اس بندے کا جتنا بھی منصب ہوتا ہے وہ ذلت میں بدل جاتا ہے، اور بندے کو پھر بھی سمجھ اور شعور نہیں آتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کیا کرو، کیونکہ ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے جب آدمی اپنے صدقہ کا مال لیے پھرے گا، اور جس کو دے گا وہ کہے گا کل لے آتے تو میں لے لیتا، آج مجھے ضرورت نہیں، غرض یہ کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا۔ اور پھر تیسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل، کہ بخیل احسان جتانے والا اور مکار جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تین دڑے کے لوگ، بخیل، احسان جتانے والے، نیکی کر کے بتانے والے کہ میں نے تیرے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، میں نے فلاں وقت میں تمہاری مدد کی تھی، احسان جتانے والا، اور مکار، لوگوں کو اندر سے ڈسنے والا، فرمایا جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک۔ اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور رحمت دو عالم جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ لوگ خسارے والے ہیں۔ میں آ کر بیٹھ گیا، پھر بے چینی سے کھڑا ہو گیا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں رب کعبہ کی قسم وہ لوگ خسارے والے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، ماں سوا ان کے جو آگے پیچھے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ خسارے میں لوگ ہیں جو سرمایہ دار ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ کے دیے ہوئے مال سے، زکوٰۃ، صدقات، نیکی کے کام اور فلاح انسانیت کے کام، مساجد کے کام، یعنی اپنا مال کو خرچ نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ تجارت نہیں کرتے۔ فرمایا یہ لوگ بڑے بڑے سرمایہ دار
یہ بنگلوں والے، کوٹھیوں والے اور بڑی بڑی گاڑیوں والے، اور جن کے آگے پیچھے باڈی گارڈز ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر حقیقی طور پر الا ماشاء اللہ جو نیکی کے کام کرتے ہیں انہیں چھوڑ کر انسانیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ خسارے میں ہیں رب کعبہ کی قسم، سوائے ان لوگوں کے جو مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر پانچویں حدیث پاک ہے، یہ ترمذی شریف کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور رحمت دو عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہے، والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس قریب من النار ولا جاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جاہل سخی بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے، یعنی جاہل بندہ ہے لیکن سخی ہے، وہ بخیل عابد یعنی بڑا عبادت گزار ہے لیکن خرچ نہیں کرتا، تو وہ جاہل اس سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اب دیکھیے کتنی اس کے حوالے سے وعیدیں آئی ہیں۔ اور پھر چھٹی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور رحمت دو عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے، السخاء شجرۃ فی الجنۃ فمن کان سخیا اخذ بغصن منها فلم یترکہ الغصن، کہ صحابت جنت میں ایک درخت ہے، پس جو شخص سخی ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی کو پکڑ لے گا جس کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کتنا مقام ہے وہ سخی کا، اور پھر پیچھے حدیث پاک میں کہ جاہل سخی بخیل عبادت گزار سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ ٹہنی پکڑ لے گا سخی جنت کی اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور بخل جو ہے، بخیل جو ہے، کنجوس جو ہے، مال کو ہر وقت بند تجوری میں رکھنے والا، خرچ نہ کرنے والا، اور بخل جہنم کا ایک درخت ہے، جو شخص بخیل ہوگا وہ جہنم کے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ لے گا یہاں تک کہ وہ ٹہنی اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ اور پھر ساتویں حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، شر ما فی رجل شخ حالع و جبن خالع، کہ بدترین عادتیں جو آدمی میں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بخل ہے جو بے صبر کر دینے والا مرد ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو بندے کے اندر خوف پیدا کر دے، نامردی اور خوف پیدا کر دے، یعنی جو بندہ بخل کرتا ہے اس کے اندر خوف رہتا ہے، اس کی باڈی میں بے چینی رہتی ہے، بڑے سے بڑا محل، بڑے سے بڑا شیش محل، بڑے سے بڑی کوٹھی، بنگلہ، کاریں اسے سکون نہیں دیتی، اس کے اندر لرزہ سا رہتا ہے، کانپتا ہے، اس کا وجود کانپتا ہے۔ فرمایا اتنی سخت وعید ہے اس کے لیے کہ وہ یہاں تک کہ اس کی جان نکل جاتی ہے، اتنی وعید ہے بخل کرنے والے کے لیے، یعنی اسے بے چینی رہتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں بڑے بڑے سرمایہ دار پیسوں والے، لیکن اندر سکون نہیں، کھوکھلے ہیں اندر سے، اس لیے کہ وہ مال کو خرچ نہیں کرتے اور مال ایسے طریقے سے حاصل کرتے ہیں جو شریعت میں حرام ہے۔ اور پھر آٹھویں حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو اس طرح لایا جائے گا گویا کہ وہ بھیڑ کا بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے کھڑا کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے سب کچھ دیا اور اس طرح طرح کے انعامات تجھ پر کیے، تو نے کیا کیا؟ اتنا مال و دولت تجھے دیا، سب کچھ دی، فراوانی دی۔ وہ کہے گا میں نے اسے جمع کیا اور اتنا بڑھایا کہ پہلے سے زیادہ کر کے چھوڑ دیا، اے اللہ تو مجھے واپس بھیج تاکہ میں وہ سب کچھ لے آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے یہ بتا کہ تو نے آگے کیا عمل بھیجا؟ وہ پھر کہے گا میں نے جمع کیا اور اتنا بڑھایا کہ پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ پھر وہ کہے گا اللہ تو مجھے واپس بھیج تاکہ میں وہ مال لے آؤں۔ بس اگر اس بندے نے نیکی آگے نہ بھیجی ہوگی، نیکی آگے نہ بھیجی ہوگی
नेकी का काम न किया होगा, किसी की बेटी की शादी पे खर्च ना किया होगा, किसी नेक रास्ते पर खर्च ना किया होगा, किसी मस्जिद बनवाने पर खर्च ना किया होगा, किसी की माली मदद करने पर खर्च ना किया होगा, कोई फलाह का काम ना किया होगा जो अमल आगे जाता है, तो फरमाया जाएगा तो इसे दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा और हमेशा वो दोज़ख में जलेगा जो बुखल करेगा, जिसने सिर्फ दौलत जमा की होगी, खर्च नहीं किया होगा। और 9वीं हदीस पाक है, हजरत अमर बिन शुआइब रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने वालिद गिरामी से रवायत करते हैं, जो सहाबी थे, तो वो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत की सलाह की इब्तदा अल्लाह ताला के साथ यकीन और दुनिया से बेरगबती से हुई, और इस उम्मत के अंदर फसाद की इब्तदा बुखल और लंबी लंबी उम्मीदों से हुई। आज हालत यह है, घर के अंदर खाना मिल रहा है, रोटी इज्जत से मिल रही है, अपनी तनहा पे अच्छा गुजारा हो रहा है, अच्छा खाना खा रहे हैं, रात सुकून से अपने बीवी बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी सुबह लंबी लंबी उम्मीदें कि फलां फलां मुल्क में चला गया, फलां फलां जगह पे चला गया, हमारे पास यही नहीं, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, भूखे मर गए। यानी शुक्राने के अल्फाज नहीं, बुखल है। ये सारी चीजें ही तो शुक्राना हैं कि अल्लाह ने सलामती अता फरमाई है। अगर हम शुक्र अदा नहीं करते तो बुखल करते हैं। और फिर आखिरी हदीस पाक 10वीं हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो के हवाला से है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हजरत बिलाल के पास दाखिल हुए तो उनके सामने खजूरों का एक ढेर लगा हुआ था। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, बिलाल ये क्या है? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइंदा की जरूरत के लिए जहीरा के तौर पर मैंने माल जमा कर लिया है, यानी कल भूखा न मर जाऊं, कल मेरे पास माल हो, परसों माल हो, उससे ज्यादा दिनों के लिए मेरे पास माल जहीरा के तौर पर मौजूद होना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तुम इससे नहीं डरते कि इसकी वजह से कल क़यामत के दिन जहन्नम का धुआं तुम देखो और जहन्नम की आग में तुम जलो? तो बिलाल इसे खर्च कर डालो और अर्श वाले रब्बे जुल जलाल से कमी का खौफ ना करो कि कल मैं भूखा मर जाऊंगा, परसों मैं भूखा मर जाऊंगा, बल्कि अल्लाह से यकीन रखो कि जिसने आज अता फरमाया है कल भी वो अता फरमाएगा। रब्बे जुल जलाल हमें बुखल से बचाए, कंजूसी से बचाए और अल्लाह के हजूर माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।